بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پناہ مانگے اللہ سے شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے قولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے، معنی یہ ہے کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، یعنی قرآن کی قراءت کی جب تو ارادہ کرے، والاولا، اور بہتر یہی ہے کہ وہی الفاظ استعمال کرے جو قرآن میں آئے ہیں۔ فاستعذ تو کہے استعیذ، کیا؟ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، تو استعیذ باللہ، والاولا بہتر یہ ہے کہ کہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیوافق القرآن، تاکہ قرآن کے موافق ہو، اور اس سے قریب جو ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من اعوذ باللہ، بس، ثم تعوذ، پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھا؟ نہیں آگے والی بات، ٹھیک ہے، وَيَقْرُبُ مِنْهُ، اور اس سے قریب ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات آگے سمجھ میں۔ پھر اب بتا رہے ہیں کہ بھائی جو تعوذ اور تسمیہ ہے نا، تعوذ جو بسم اللہ اور اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ کی بات چل رہی ہے کہ اعوذ باللہ قرات کے تابع ہے، کس کے تابع؟ چنانچہ جو مقتدی ہے وہ قرات نہیں کرے گا تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، سمجھا؟ اسی طرح تکبیرات عیدین کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، پہلے نہیں پڑھی جائے گی، بات آئی سمجھ میں؟ امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس نماز کے ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، بس ثنا کے بعد اعوذ باللہ ہر ایک پڑھی، قرات کے تابع نہیں، سمجھا؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ امام ابو یوسف۔ ثم تعوذ، پھر تعوذ جو ہے وہ تابع ہے قرات کے، نہ کہ ثنا کے، ثنا کے تابع، وہ کہتے ہیں ثنا کے بعد فوراً اعوذ باللہ پڑھنی ہے، سمجھا؟ امام حضرات طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کی وجہ سے جو ہم تلاوت کر چکے کہ کیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ حَتَّى يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق، حتیٰ کہ جو مسبوق ہے نا، مسبوق اس کی ایک دو رکعت رہ گئی ہیں، ہاں، وہ جب اپنی نماز پڑھے گا تو تلاوت کرے گا نا، تو اعوذ باللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، دون المقتدی، مقتدی اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ قرات پیچھے نہیں کر رہا ہوتا، ویؤخر، اور اس کو مؤخر کیا جائے گا تکبیرات عید سے، عیدین کی تکبیرات سے، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ عیدین کی پہلی رکعت میں، کس میں؟ دوسری میں تو تکبیر قرات کے بعد تکبیر لگتی ہے، خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف۔ وَيَقْرَأُ، اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشہور احادیث میں، وَيُسِرُّ بِهِمَا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھے، لقول ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی وجہ سے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے، اور ذکر کیا اس میں سے تعوذ، تسمیہ اور آمین کو۔ وقال شافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجہر بالتسمیہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ زور سے پڑھے، عند الجہر بالقرات، جب جہری قرات والی نماز، جب قرات جہر سے کر رہا ہے تو بسم اللہ بھی جہر سے پڑھے، آئی بات سمجھ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، زور سے نہیں پڑھیں گے تو پورے سورہ فاتحہ کا جہر نہیں ہوا، سمجھا نا؟ اور دوسری حدیث دلیل ہے، لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ایک روایت کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہر فی صلاتی، اپنے نماز میں جہر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، ہم کہتے ہیں کہ وہ محمول ہے تعلیم پر، یعنی لوگوں کو سکھانا مقصود تھا، اس وجہ سے آپ نے جہر فرمایا۔ لأن انس، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یجہر بہا، وہ بسم اللہ میں جہر نہیں کرتے تھے۔ ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ لا یأتی بہا فی اول کل رکعت،
کہ نہ لائے اس کو، یعنی بسم اللہ بار بار نہ پڑھے ہر رکعت کے شروع میں، تعوذ اعوذ باللہ کی طرح، یعنی ہر رکعت کی سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھے۔ ہاں وعن ہونے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ یاتی بہا کہ بسم اللہ پڑھے احتیاط ہے کیا، اور ہم پڑھتے ہیں نا، اپن پڑھتے نہیں پڑھتے، وہ قول ہما، اور یہی صاحبین کا قول بھی ہے، صاحبین کا قول بھی یہی ہے کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے۔ احتیاط نے سے کہا کہ اس میں اختلاف ہے نا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے جز ہو تو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط ہو گیا۔ ولا یاتی بہا بین السورۃ والفاتحہ، اور نہ لائے اس کو دوسری سورت اور سورہ فاتحہ کے درمیان، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فإنہ یاتی بہا فی الصلاۃ المخافہ، کہ وہ اس کو پڑھے کیا، جو بنا جہر والی نمازیں ہیں نا اس میں پڑھے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں بنا جہر والی نمازوں میں پڑھے گا۔ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورتن، اور دوسری سورت پڑھے یا 3 آیتیں پڑھے، من ای سورت انشاء، جس سورت سے بھی چاہے، سمجھے؟ فقرأ الفاتحہ، فقرات الفاتحہ لا تتعین رکنا عندنا، سورہ فاتحہ کی قرات جو ہے وہ ہمارے نزدیک فرض بن کر متعین نہیں ہے، فرض نہیں ہمارے نزدیک، اور اسی طرح سورت کا ملانا بھی فرض ہے ہمارے یہاں، مطلق قرات فرض ہے، مطلق قرات ہے، پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور دوسری سورت کا پڑھنا 2 واجب ہیں الگ الگ۔ بات آ گئی سمجھ؟ وقضا، اسی طرح ضم سورت الیہا، ملانا سورت اس کی طرف، خلاف الشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے سورہ فاتحہ میں، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے، اور امام مالک کا اختلاف ہے دونوں میں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت دونوں پڑھنا فرض ہے، سمجھا؟ لہو، امام شافعی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ امام مالک کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا، اور نہیں ہے نماز سورہ فاتحہ کے ساتھ مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ اور دوسری سورت ملانے کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سمجھے؟ کہ جو آسان لگے قرآن کی تلاوت کرو۔ اب یہ اس میں مطلق ہے تو خبر واحد کے ذریعے سے اس میں زیادتی نہیں ہوگی، ہاں البتہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، تو کہیں گے کہ بھئی واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض، اور زیادت علیہ، اور قرآن پر زیادتی خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں، لیکنہ یوجب العمل، لیکن وہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔ بس ہم نے کہا بوجوبہما، کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا دونوں کیا ہے، واجب ہیں، ان کی وجوبیت کے ہم قائل ہو گئے ہیں۔ چلو بھائی 3 صفحے ہو گئے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔